اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ جو قیامت تک کے رہنے کے لیے دیا، جس کو ہم لوگ قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں، کتاب اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج یہ مجلس در حقیقت اسی معجزے کے اعجاز کے لیے، اسی معجزے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ جناب مولانا وسیع اللہ صاحب مرکزی، جن کے پاس اس گھر کے 3 بچوں نے قرآن مکمل کیا، آج انہی کے لیے ختم قرآن کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آج ان کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے ان بچوں کا قرآن ختم کروایا جائے گا، مکمل کروایا جائے گا، اور آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ اللہ کے نزدیک، رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اعزاز اگر کوئی چیز ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نبی کا معجزہ ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں جو ہمیں کتاب دی ہے، قرآن کی شکل میں نبی پر جو معجزہ اتارا ہے، قرآن کی شکل میں جو زندگی کے لیے ایک آئیڈیل دیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اور کوئی چیز نہیں، وہ اللہ رب العزت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے جو کچھ بات کرنا چاہتا ہے وہی قرآن کے اندر وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ کے الفاظ، اللہ کے معانی آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ہم اس قرآن کو جانتے نہیں، قرآن سے محبت کرتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے صحابہ کرام کی جماعت کو اونچائی تک پہنچایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے لوگوں کو اللہ نے کامل و مکمل بنا دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی کتاب دی جو ساری کتابوں کو ختم کر دیا، ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہی وہ قرآن ہے جو آپ کے ہاتھ پر، آپ کے سینے پر معجزہ بن کر اترا ہے۔ سارے معجزات ختم ہو چکے، سارے معجزات اللہ نے اٹھا لیے۔ دنیا کے اندر صرف یہی ایک معجزہ قرآن کی شکل میں ہے جو کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، قرآن یہ باقی رہا ہے، قرآن یہ باقی ہے، قرآن یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور قرآن ایک ایسی نعمت ہے، قرآن ایک ایسی دولت ہے، قرآن ایک ایسا تحفہ ہے جس سینے میں یہ محفوظ ہوا، جس دماغ میں یہ محفوظ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن یہ کہیں اور سے نہیں آیا۔ قرآن اس کو کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی انسان کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی امت تک اس کو پہنچانے والے ہیں۔ یہ چیز آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی اس کو اتارا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ ذرا سوچئے، کہاں آج سے 1450-1500 سال پہلے اللہ نے یہ قرآن اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور کہاں آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ نہ اس کے حرف میں کمی، نہ اس کے لفظ میں کمی، نہ اس کے نقطے میں کمی، نہ اس کی کسی آیت میں کمی، ہر ایک اللہ نے پختہ انتظام کے ساتھ محفوظ کر رکھا ہے۔ بلکہ اللہ کے اس کلام کو، اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے اس قرآن کو اس زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے لوگوں نے بدلنا چاہا، بہت سارے لوگوں نے مٹانا چاہا، بہت سارے لوگ اس جیسا
کلام پیش کرنا چاہے، قرآن نے خود اعلان کیا اگر تم سارے عربی جاننے والوں کو، سارے فصیح و بلیغ شاعروں کو، نثر کے ماہروں کو بلا لو اور اس جیسا قرآن لکھ کر پیش کرنے کے لیے کہو، وہ کبھی زندگی میں پیش نہیں کر سکتے۔ ارے اگر تمہیں اس میں شک ہو، اگر تمہیں اس میں ذرہ برابر وہم ہو تو تم اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھلا دو۔ قرآن خود کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن نے کہا اگر تم ایک صورت نہیں بنا سکتے، کم سے کم ایک آیت پیش کر کے دکھلا دو۔ لیکن ان سارے لوگوں کی طاقتیں، سارے لوگوں کا ذہن و دماغ، سارے لوگوں کی محنتیں ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی، خود انہی کے لوگ ان پر ہنستے تھے۔ بھلا اس طرح کا کلام، اس طرح کی بات قرآن کا مقابلہ کر سکتی؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ پھر قرآن نے کہا اگر تم ایک آیت نہیں بنا سکتے، ذرا ایک جملہ ہی بنا کر دکھلا دو۔ لیکن وہ قرآن جیسا ایک جملہ بھی بنا کر نہیں پیش کر سکے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس زمانے میں بھی قرآن کا مقابلہ کرنے والے، قرآن کو ختم کرنے والے، قرآنی آیات کو مٹانے والے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ نے ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق میں پڑھیں گے، آزادی کے موقع پر انگریزوں نے بہت سارے قرآن کو جلایا۔ اسپین پر جب حملہ ہوا اس وقت بہت سارے قرآن کو جلایا گیا۔ ہر زمانے میں جب بھی اسلام پر حملہ ہوا، باطل غیر یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت قرآن ہے، مسلمانوں کا دل قرآن ہے، مسلمانوں کی زندگی قرآن ہے، مسلمانوں کا آئیڈیل قرآن ہے، مسلمانوں کی ساری کامیابی قرآن میں رکھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کو ختم کرو، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہر زمانے میں یہ کوشش ہوئی، ہر زمانے میں یہ محنت ہوئی، لیکن مسلمانوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو ان کے سینے میں قرآن محفوظ کر کے ان باطل طاقتوں کے سامنے، ان دشمنان اسلام کے سامنے یہ پیغام دیا کہ لو قرآن کو جلاتے جاؤ، لو قرآن کو مٹاتے جاؤ، لو قرآن کو ختم کرتے جاؤ۔ تم کتنا قرآن جلاؤ گے، تم کتنا قرآن ختم کرو گے، تم ساری دنیا سے قرآن کو ختم کر دو، لیکن ان ننھے منھے بچوں کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے ان کو کہاں سے ختم کر سکتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی کشش ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے کہ وہ بچہ جو ڈھنگ سے اپنے خاندان کے لوگوں کا نام نہیں جانتا، وہ بچہ جو اپنی بستی کے لوگوں کا نام نہیں جانتا، اس بچے کے سینے میں 30 کے 30 پارہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ تم جہاں سے چاہو، جب چاہو، صبح میں، دن میں، رات میں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، جس بچے کو چاہو، جہاں سے چاہو کھڑا کر کے قرآن پڑھواؤ، وہ تر 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 پڑھتا چلا جائے گا، سلاسل کے ساتھ پڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے جو اپنے کلام کو ننھے منھے توتلی زبان رکھنے والوں بچوں کے ذہن و دماغ میں، سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی ہے، ہمیں نے قرآن اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائی، قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کی یہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ، غور سے سنیے اس نقطے کو، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں نے قرآن کو اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہم تک پہنچائے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے، اس کا معنی، اس کے احکام یہ بھی اللہ کے ہیں۔ اسی کے مقابل میں حدیث آتی ہے، حدیث الفاظ اللہ کے نبی کے، اس کے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو معنی اتارے جاتے تھے اپنے الفاظ میں، آپ نے جو امت کو بتلایا، اس کی تشریح کی، وہی حدیث ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی کی زبان سے جو کہلوایا، نبی کی زبان سے جو کچھ نکالا، وہ قرآن کی تشریح ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، پھر نبی کی زبان کے ذریعے اس کا مطلب بھی بتلوایا، اس کا معنی بھی سمجھایا، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو اللہ نے اگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور جو اس کی تشریح ہے یعنی حدیث، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قرآن بھی محفوظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو حدیث ہے، جو ہمارے بچوں کو بڑی بڑی کتابیں حدیث کی پڑھائی جاتی ہیں، اس کی بھی حفاظت اللہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا مطلب ہے، قرآن کا مفہوم ہے، جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اب ہمارے مسلم نوجوانوں، میرے ایمانی بھائیوں، میرے بچوں، ماؤں بہنوں، یہیں پر رک کر ایک نکتہ یہ سمجھو، اللہ یہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو اتارا، ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں طوفان، ہزاروں تکلیف، ہزاروں فتنے، ہزاروں مصیبتوں کے بعد جیسا قرآن اس وقت تھا، آج ہمارے ہاتھوں میں بعینی ویسے ہی قرآن موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس میں ایک پیسے کی کمی نہیں، ایک حرف کی کمی نہیں، ایک لفظ کی کمی نہیں، کسی شوشے کی کمی نہیں، کسی نقطے کی کمی نہیں، کسی آیت کی کمی نہیں، کسی بھی چیز کی قرآن میں کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کی حفاظت لگی ہوئی ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، جو قرآن کا مفہوم ہے، جو قرآن کا مطلب ہے، جو قرآن کی تشریح ہے، جو قرآن کے احکامات ہے، اس وقت سے لے کر آج تک احادیث کی بھی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، مجھے کہنے دو، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، اللہ نے رسول اللہ کی احادیث کی بھی حفاظت کی، تو پھر جس کے سینے میں یہ قرآن ہو، جس کے سینے میں یہ احادیث ہو، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس شخص کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائی، آج ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں حفظ قرآن کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، جبکہ احادیث میں پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب ہمیں دی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ یہ اعزاز ہے۔ دوسری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا دل آباد ہے جس کے سینے میں، جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ ہو۔ جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ دل، وہ سینہ ویران ہے، تباہ و برباد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو حفظ کرنے والا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، قرآن کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے والدین کو بلائیں گے اور اس کے سر پر ایسا تاج رکھیں گے، ایسا روشن تاج رکھیں گے جس کی روشنی سے قیامت کے دن سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔